چلتے اپنی لڑکیوں کو پردیس بھیجتا ہے، اپنے لڑکیوں کو دوسرے ضلع میں بھیجتا ہے، شاید کہ وہ پڑھ کر کے تمہارے جو ہے گھر چلا دیں گے، تمہارے گھر کے لیے پیسے کا انتظام کر دے گی۔ انہیں یہ تعلیم کس نے دیا ہے؟ یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ عورت ہے عورت، عورت کو پروردگار عالم نے عزت کی چیز بنائی ہے۔ وہ لڑکیاں گھر سے باہر کمانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، شادی سے پہلے باپ کے ذمے ہے، اور جب شادی کر دی جائے تو شوہر کے ذمے ہے۔ اس کے ذمے کمانا تو شریعت نے رکھا ہی نہیں ہے، لیکن انہیں کیا ہو گیا ہے؟ کون انہیں بتائے گا؟ کون انہیں سمجھائے گا؟ عقل خراب ہو گئی ہے، عقل جو ہے ماتم کر رہی ہے۔ کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کہاں کھوئے ہوئے ہیں مسلمان؟ کیا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ اتنے آسانی کے ساتھ اپنے مسلمان بچوں کو چھوڑ دیں گے مرتد ہونے کے لیے، اتنے آسانی کے ساتھ چھوڑ دیں گے، ایمان کی سے وہ پھر جائے۔ ان کے بارے میں غور کون کرے گا؟ ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے، کیا راہ عمل طے کرنا ہے، کون کرے گا اس کے لیے؟ ہم سب کے سب اس کے قصوروار ہیں۔ کل اگر پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان کو پکڑ کر کے پوچھ لیا تو پھر کیا بات بنے گی؟ کیا کہیں گے آپ؟ رب نے دولت دی ہے، تم نے پیسہ کن چیزوں میں لگایا؟ پیسہ کن چیزوں میں تم نے انویسٹ کیا؟ کیا تم نے بنایا؟ تم نے کیا کیا ہے ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ یہی تو کہیں گے ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ یہ سب عذر نہیں چلے گا۔ ایمان لانے کے بعد حالات آپ کو آ سکتے ہیں، ایمان لانے کے بعد آپ کو دھمکایا جا سکتا ہے، ایمان لانے کے بعد آپ کو ستایا جا سکتا ہے، ایمان لانے کے بعد آپ کو پریشان کرنے والے حالات بنائے جا سکتے ہیں۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ تو قرآن کریم نے بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جس نے یہ بات کہی کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایک خدا کے سامنے ہم عبادت کرتے ہیں، ایک خدا کے سامنے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ایک خدا کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، ایک خدا کے سامنے اپنے آپ کو بندہ بن کر کے پیش ہوتے ہیں۔ جس نے یہ بات کہہ دی ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے یہ بات کہہ دی میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ کئی نہیں ہے، میرا اللہ وہی ہے جو معبود وہی ہے، مسجود وہی ہے، اسی نے تمام کائنات کو پیدا کیا، اسی نے زمین کو پیدا کیا، اسی نے آسمان کو پیدا کیا، اسی نے دریاؤں کو پیدا کیا، اسی نے سمندروں کو پیدا کیا، اسی نے ہواؤں کو پیدا کیا، اسی نے نباتات جمادات کو پیدا کیا، اسی نے زمین کی پشتی بنا دی، اسی نے آسمان کو بلندی دی ہے، اسی نے پہاڑوں کو مضبوطی سے پیدا کیا ہے، اسی نے نہروں کے اندر سمندروں کے اندر طغیانی عطا کی ہے۔ میرے اللہ وہ ہے، میرے اللہ ایک ہے، میرے اللہ کئی نہیں ہے، جس نے ایک خدا کو مان کر کے دنیا میں زندگی بسر کی ہے، اور جس نے یہ بات کہی ہے انہیں حالات نے پریشان کیا گیا، انہیں ستایا گیا، لیکن اپنے ایمان سے نہیں پھرا، اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہا، ان کے لیے خوشخبری ہے، یہ پیغام ہے۔ تمہارے سامنے حالات کسی بھی طریقے سے آ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا حالات کے آنے کی وجہ سے ایمان سے نہ پھرنا، آئے ہوئے حالات کی وجہ سے اپنے ایمان کو مت کھونا، آنے والے نسلوں کے ایمان کی فکر کرنا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا جو ایمان کو خراب کر دیتی ہے، جو ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والی جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایمان کو بچا کر کے دنیا سے جو جائے گا اپنا تعلق خدا سے جوڑے گا، اپنا تعلق ایک الہ سے جوڑے گا، اپنا تعلق ایک خدا سے بنا
بنائے گا، جو کسی اور کو مشکل کشا نہیں سمجھے گا، جو کسی اور کو حاجت روا نہیں سمجھے گا، جو کسی اور کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکے گا، جو کسی اور کے سامنے یہ جا کر کے یہ نہیں کہے گا کہ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، وہ ان سب چیزوں کو نہیں کرے گا، ایک خدا کے سامنے سجدہ کرے گا، ایک خدا کو اپنا خدا سمجھے گا، ایک خدا کے سامنے ہر چیز کو مانگے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے گا، ثابت قدم رہے گا، اسی بات پر جم جائے گا، حالات سے نہیں گھبرائے گا۔ تو پھر فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں، آتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا، کہ تمہیں کوئی غم نہیں ہے، ولا تحزنوا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور تم اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے ایمان کو بچا کر کے جائے گا، جو اپنے ایمان کو صحیح سالم بچا کر کے دنیا سے جائے گا، یہ خوشخبری اس کے لیے ہے۔ آج سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، ایمان کو بچانے کے لیے بہت مشکل حالات پیدا کیے جا چکے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچانا اس دور میں بہت زیادہ ضرورت کی چیز بن گئی ہے۔ آنے والے نسلوں کے ایمان کی فکر کرنا یہ ضرورت کی چیز ہے۔ آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، سوچنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کس طریقے سے کریں گے، ورنہ حالات ایسے پیدا کیے گئے ہیں اور مجبور کیا گیا ہے، نہ ہمیں تعلیم ہے، نہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہے، کسی نے جو کچھ کہہ دیا ان کی باتوں کو مان کر کے ہم اسی کے پیچھے چلنے لگے، پتہ کچھ نہیں ہے شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، اور اسلام ماننے والوں کو کیا پیغام دیتا ہے، اسلام کا اہم ترین درس کیا ہے، یہ امت اس سے غافل ہے۔ آج مسلمان نظر آتے ہیں لیکن اسلام نظر نہیں آتا، مسلمان نظر آئیں گے لیکن اسلام نظر نہیں آتا۔ مسلمان اگر بظاہر وہ نہ شکل و صورت کو مسلمان دکھنے میں بھی نہیں رکھتے ہیں، اور اس کا ظاہری باطنی حلیہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے یہ کہا جائے کہ ایمان اور اسلام اس کے اوپر جھلک رہا ہے۔ آج آپ ملک ہندوستان کو چھوڑ کر کے ان ملکوں کا جائزہ لیجئے کہ جن ملکوں کے اندر 100%، 90% مسلمان ہے، ایمان والے ہیں، لیکن آپ کو مسلمان دکھائی دے گا، اسلام نظر نہیں آئے گا، نہ شکل سے ایمان دکھلائی دے گا، نہ اس کے حلیے سے اسلام نظر آئے گا، نہ اس کے باطنی ظاہری سے اسلام کا کوئی چیز نظر آئے گی۔ یہ چیزیں ہیں، صرف نام کا مسلمان، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو انسان آسانی کے ساتھ کھو جاتا ہے، چند پیسوں کے لالچ میں آ کر کے، چند چیزوں کے لالچ میں آ کر کے اپنے ایمان کو کھو جاتا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ ہم اسلام کے اندر ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے اسلام کی حفاظت کرنا ضرورت اس بات کی ہے، ورنہ حالات ایسے آ چکے ہیں اور ایسے حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کالجز میں پڑھتا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہے، لیکن وہاں انہیں تعلیم کیا دی جاتی ہے، وہاں انہیں پڑھایا کیا جاتا ہے، وہاں انہیں کیا سکھایا جاتا ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری تھی کہ یہ جائزہ لیتا، یہ پوچھتا، یہ دیکھتا ہم نے کن بچوں کو جس اسکولوں میں ہم نے اس کو پڑھانے کے لیے بھیج رہا ہے، داخلہ کرایا ہے، تو وہ یہاں وہاں پڑھائی کیا جا رہی ہے، کہیں ہمارا اسلام سے یہ پھر تو نہیں گیا ہے، کہیں ہمارا بچہ ایمان سے نکل تو نہیں گیا ہے، کہیں ہماری بچی اسلام کو نہیں کھو دی ہے، کہیں ہمارا نوجوان لڑکا
ایمان سے اپنا ہاتھ صاف تو نہیں کر گیا ہے؟ ان سب باتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ افسوس تو مجھے اس بات کی ہے، مجھے غم تو اس بات کی ہے کہ نام کے کچھ اسکول ایسے ہیں جو میری نگاہ میں ہیں مسلمان اسکول ہے، مسلمان اسکول ہونے کے باوجود بھی آج چھٹ کے موقع پر ان اسکولوں میں چھٹی کر دی گئی ہے، اور دیوالی تہوار یا غیروں کے تہواروں کے موقع پر بھی نام مسلمانوں کا اسکول ہے، پڑھائی میں مسلمانوں جا رہا ہے، لیکن ان تہواروں میں بھی ان اسکولوں میں چھٹی کی جا رہی ہے۔ بتاؤ کہاں چلا گیا مسلمان؟ کہتا ہے کہ لوگ کہ یہ اسلام ہے، اتنا آسان ہے ایمان کو بچا لینا، اتنا آسان ہے ایمان کی حفاظت کر لینا۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے کا انجام کیا ہے، غیروں کے ساتھ اپنا رویہ اختیار کرنے والے کا انجام اور سزا کیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس انسان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ تمہیں محبت پیار ان غیروں کے ساتھ ہے، تمہیں پیار ان لوگوں کے ساتھ ہے، پھر تم چاہتے ہو جنت ہمیں مل جائے، تم چاہتے ہو ہمارا جو ہے موت ایمان کے اوپر آ جائے، تم چاہتے ہی ہو ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے، لیکن تمہارا رویہ، تمہاری طرز زندگی، تمہارا اسوہ، تمہارا نمونہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے۔ تمہارے سامنے غیروں کا ٹھکانہ تمہارا آئیڈیل بن چکا ہے، غیر ہمارا سامنے ہے، جو کہے گا اسی کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے، اور پھر سکون چاہتے ہیں کہ سکون مل جائے۔ سکون کہاں سے مل سکتا ہے؟ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کر کے اس دنیا سے جانا بہت زیادہ ضرورت کی چیز ہے۔ آئے دن آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو آسانی کے ساتھ ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، آسانی کے ساتھ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کی دولت کیا چیز ہے، اسلام کی عظمت کیا چیز ہے۔ انہیں مفت ملا کوئی اہمیت نہیں، انہیں فری ملا کوئی اہمیت نہیں۔ جن چیزوں میں پیسہ لگتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ کل کی بات ہے، سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہے، جو لوگ اپنی بچیوں کو پردیس بھیجتے ہیں اور نوکری کرنے کے لیے ان بچیوں کا انجام کیا ہوا نہیں دیکھتے اخباروں کے اندر، نہیں پڑھتے ہیں اپنے اخباروں کے اندر۔ ذرا آپ دنیاوی تعلیم کو بھی دیکھ لیا کیجئے، حالات کا بھی جائزہ کبھی کبھی کر لیا کیجئے کہ مسلمان بچہ اور بچیاں کہاں جا رہے ہیں۔ ان مسلمان لڑکیوں کو مندر کے میں جا کر کے مردے کے اس طریقے سے جو غیر مسلم کا طریقہ ہے اس طریقے سے سامنے کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ بتاؤ تو نے پیسے کے چلتے اپنی لڑکیوں کو پردیس بھیجتا ہے، اپنے لڑکیوں کو دوسرے ضلع میں بھیجتا ہے، شاید کہ وہ پڑھ کر کے تمہارے جو ہے گھر چلا دیں گے، تمہارے گھر کے لیے پیسے کا انتظام کر دے گی۔ انہیں یہ تعلیم کس نے دیا ہے، یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ عورت ہے عورت، عورت کو پروردگار عالم نے عزت کی چیز بنائی ہے۔ وہ لڑکیاں گھر سے باہر کمانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، شادی سے پہلے باپ کے ذمے ہے، اور جب شادی کر دی جائے تو شوہر کے ذمے ہے۔ اس کے ذمے کمانا تو شریعت نے رکھا ہی نہیں ہے، لیکن پھر انہیں کیا ہو گیا ہے؟ کون انہیں بتائے گا، کون انہیں سمجھائے گا؟ عقل خراب ہو گئی ہے، عقل جو ہے ماتم کر رہی ہے۔ کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، کہاں کھوئے ہوئے ہیں مسلمان؟ کیا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ اتنے آسانی کے ساتھ اپنے مسلمان بچوں کو چھوڑ دیں گے مرتد ہونے کے لیے، اتنے آسانی کے ساتھ چھوڑ دیں گے، ایمان کی سے وہ پھر جائے۔ ان کے بارے میں غور کون کرے گا؟ ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے، کیا راہ عمل طے کرنا ہے، کون کرے گا اس کے لیے؟ ہم سب کے سب اس کے قصوروار ہیں۔ کل اگر پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان کو پکڑ کر کے پوچھ لیا تو پھر کیا بات بنے گی؟ کیا کہیں گے آپ؟ رب نے دولت دی ہے، تم نے پیسہ کن چیزوں میں لگایا، پیسہ کن چیزوں میں تم نے انویسٹ کیا، کیا تم نے بنایا، تم نے کیا کیا ہے ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ یہی تو کہیں گے ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں کچھ بھی پتا نہیں تھا،
یہ سب عذر نہیں چلے گا۔ آئیے ذرا سوچئے اپنے آپ کو کہ ہم کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمارے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ ہم تو اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہمیں کچھ بھی کہہ دیجئے ہمیں سن کر کے کان سے نکال دیں گے۔ کوئی اگر ایمان سے پھر رہا ہے وہ فلاں کی بچی ہے، فلاں کا بچہ ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اگر تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہوگا تمہارے دل کے اندر بھی تھوڑی سی ٹھیس آئے گی، ٹھیس پہنچے گی، وہ بھی تو مسلمان ہے، اس نے بھی تو محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا، اس نے بھی تو محمد عربی کا کلمہ پڑھی تھی، لیکن وہ کیوں جا رہی ہے ڈیروں کی طرف؟ کیا ریزن ہے، کیا اسباب ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کبھی آپ نے طے کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے کمیٹی اس طریقے سے بنائی کہ اس کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ نہیں جی، یہ سب ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے صبح اٹھنا اور صبح اپنے کام ناشتہ کر کے فارغ ہو کر کے ڈیوٹی پر جانا اور رات کے وقت اپنے گھر آ جانا۔ اس کے علاوہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں ان سب چیزوں سے کوئی پتہ نہیں ہے، تو ہم اپنے کام میں لگے رہیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ اپنے آپ کو یہ سب چیزوں سے باور کرانا پڑے گا، سوچنا پڑے گا ایمان کی حفاظت کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالات زندگی کو دیکھیے، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا، کون ان کے واقعے سے غافل ہے؟ کس طریقے سے ستایا گیا، کس طریقے سے دھوپ میں انہیں لٹا کر کے انہیں پریشان کیا گیا، لیکن پھر بھی احد احد کہنے سے وہ نہیں ہٹے ہیں، پھر بھی وہ ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے ہیں۔ ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ کر کے بتا دیا ہر ایک چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کے اوپر آنے والی چیزوں کو برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایمان کے واسطے دنیا کی ہر چیز کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، لیکن ایمان کے اوپر آ جائے برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام تھا، کن کے لیے تھا؟ کیا ان کا نمونہ مسلمان بھول گیا؟ کیا ان کی زندگی مسلمان بھول گیا؟ کیا حضرت بلال حبشی کے کارناموں سے مسلمان غافل ہو گیا؟ کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ چند پیسوں کے چلتے میں، چند عوض کھانے کے چلتے ہم اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بیچ دیا۔ اپنے آپ کو بچائیے، سنبھالیے ایمان کو، رب نے دی ہے، بہت بڑی دولت دی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اگر آپ کو مل جائے، ایمان نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا، دنیا میں کوئی چیز نہیں ملی، صرف ایک ایمان ملا، سب کچھ آپ کو مل گیا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ایمان سے بڑھ کر کے کائنات کے اندر، زمین و زمان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دولت ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان نہیں ہے سب کچھ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ حج کے دوران طواف کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے اور حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ، لیکن ایمان نہیں تھا۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کا خدمت کرنے والا، زمزم پینے والا، حاجیوں کی خدمت کرنے والا بھی، وہ بھی جو ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ اس کا جہنم بن گیا۔ لیکن ایک عورت ہے، بدکار ہے، بخاری کی روایت ہے، لیکن ایمان ہے، گناہ گار ہے، اس نے ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے رب نے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو ایک بدکار عورت ہے، ایمان ہے، اس نے ایک کتے کو پانی پلانے کے سبب سے اسے جنت مل جائے گی۔ لیکن ادھر کفار مکہ، مشرکین مکہ انسانوں کو پانی پلایا، زمزم پلایا اور حج بھی کیا، طواف بھی کیا، سارے ارکان بھی کیے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ دنیا میں جو کچھ ملنا ہوگا ملا ہوگا، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ ایمان بہت بڑی چیز ہے، اگر ایمان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ حالات آتے رہیں گے، حالات آپ کو پریشان کرتے رہیں گے، لیکن حالات کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچ دینا، اپنے ایمان سے پھر جانا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ حالات ابھی جس طریقے سے
حالات آپ کو پریشان کرنے والے ہیں، یہ حالات آپ کو مایوس کرنے والے حالات ہیں، یہ آپ کو بزدل بنانے والے حالات ہیں، لیکن کیا آپ بزدل بن جائیں گے؟ کیا آپ کو ڈرایا جائے گا آپ ڈر جائیں گے؟ کیا آپ کو ستایا جائے گا آپ جو ہے مان جائیں گے، ایمان سے پھر جائیں گے، یہ کہہ دیں گے نعوذ باللہ ہمارا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ہمارا تعلق قرآن سے شریعت سے نہیں ہے؟ کہہ دیں گے بالکل نہیں، ہمارے اوپر ایک پتھر نہیں 1000 پتھر اوپر ہمیں لاد دیا جائے، ہمیں جو ہے گولیوں سے بھون بھی دیا جائے، ہمیں گولیوں کو نشانہ بھی بنا دیا جائے، لیکن پھر بھی اپنے حالات جس طریقے سے بھی آنا ہو آ جائے، ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے، ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، تب جا کر کے آپ کی کامیابی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ملک رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے، ان میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ چنانچہ حالات جس طریقے سے ہوئے، لڑائی ہوتی رہی، بعد میں معلوم ہوا انہیں پکڑ لیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے وہاں روم کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس لایا گیا۔ روم کے بادشاہ نے کہا کہ تم نصارہ ہو جاؤ، تم عیسائی ہو جاؤ تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر تم عیسائی نہیں ہوتے ہو، نصارہ مذہب اختیار نہیں کرتے ہو، تو پھر تمہیں جو ہے آگ جلائی جائے گی اور انہیں اس میں تیل گرم کیا جائے گا، اور اس تیل کے اندر کھلتا ہوا تیل کے اندر تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ڈرانے والا، یہ دھمکی دینے والا ملک روم کا بادشاہ ہے۔ وہ کہتا یہ ہے اگر باز نہیں آؤ گے، اگر تم نصارہ نہیں بنو گے، اگر تم عیسائی مذہب اختیار نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے سامنے یہ منظر پیش کیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اس بادشاہ نے اپنے چیلے چپاٹے کو حکم دیا، چنانچہ تانبے کی دیگ لائی گئی، تانبے کی دیگ لائی گئی، اور دیگ کے نیچے آگ جلائی گئی، اس دیگ کے اندر تیل ڈالا گیا۔ تیل جب ابلنے لگا، جوش مارنے لگا، ایک مسلمانوں میں سے ایک کو لایا گیا اور کہا کہ تم ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ تمہیں اس آگ میں، اس تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرے، انہیں پکڑ کر کے ابلتا ہوا تیل کے اندر ڈال دیا گیا، پورا جسم جل گیا، گوشت تیل میں گھومنے لگا، تیرنے لگا اس تیل کے اندر۔ چنانچہ اسی طریقے سے باری آئی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کو سامنے لایا گیا اور ان سے کہا گیا اگر تم ایمان سے نہیں پھرتے ہو اور عیسائی مذہب اختیار نہیں کرتے ہو، تمہیں بھی اسی طریقے سے اس میں بھون دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جب انہیں لایا گیا، سامنے لایا گیا، وہ رونے لگے۔ بادشاہ کے پاس یہ پیغام لے کر کے ان کے چیلے چپاٹے نے گیا کہ وہ عجیب غریب معاملہ ہے، وہ تو رو رہے ہیں۔ انہیں حکم دیا کہ اسے میرے پاس لے کے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کا بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا میں رو رہا ہوں اس لیے کہا کہ تم سمجھتے یہ ہو کہ میں موت سے ڈر جاؤں گا، میں موت سے ڈر رہا ہوں، مجھے موت دکھائی دے رہی ہے اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کہا نہیں، میرے رونے کی وجہ یہ ہے، میرے آنکھوں سے آنسو گرنے کی وجہ یہ ہے کہ رب نے مجھے ایک جان دی ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ رب اگر مجھے 100 جان دیتا، ایک ایک جان کو رب کے دین کے اوپر، اسلام اور شریعت کے اوپر ایک ایک اپنی جان کو دے دیتا، لیکن شریعت پر آ جانے نہیں دیتا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، حیران ہوا، ارے عجیب و غریب بات ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو اور تم عیسائی مذہب اختیار نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، بس ایک کام یہ ہے کہ میرے پیشانی کو بوسہ دے دے، میرے پیشانی کو بوسہ دے دے گا، میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے ساتھ 80 مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار اور ملک روم کے بادشاہ کے سر کو بوسہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مسلمان
بھائیوں کی وجہ سے، انہیں آزاد کرانے کی وجہ سے کفار کے پیشانی کو بوسہ دیا، اس بادشاہ ظالم بادشاہ نے انہیں رہا کر دیا، چھوڑ دیا، اور ان کے ساتھ 80 مسلمانوں کو بھی چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، جب وہ وہاں سے مدینہ گئے ہیں، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے پیشانی کا بوسہ لیا ہے۔ میں یہ واقعہ سنانے کا حاصل کلام خلاصہ یہ ہے، حالات کس طریقے سے آئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایمان سے نہیں پھرا، اور انہوں نے بباغ طول یہ اعلان کر دیا، ایک جان کی بات کرتے ہو، 100 جان بھی اگر آ جائے لیکن رب کی ایمان کو اور رب کی اسلام کو بچانے کے لیے اپنی 100 جانیں قربان کر دوں گا، لیکن پھر بھی ایمان سے باز آنے والا نہیں ہو، ایمان کو چھوڑنے والا نہیں ہو، دوسرے مذہب کو اختیار کرنے والا نہیں ہو۔ یہ حالات زندگی ہے، صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ ہمیں اور آپ کو کامیابی جبھی ملے گی جب ہم جا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پھر سے زندگی کو اپنائیں گے، تب جا کر کے ہماری زندگی میں رونقیں آئے گی، بہاریں آئے گی، سکون آئیں گے، اور جب کہ ہمارا آپ کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا، وہاں بھی ہماری زندگی اور وہاں بھی ہمارا معاملہ بہتر ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو یہ باور کرانا ہے، ہم ایمان والے ہیں، ایمان رب نے جو دولت دی ہے اسے اپنے سنبھال کر کے رکھیے گا۔ حالات کتنے بھی آ جائے، پھر میں یہ بات کو آپ سے عہد کرنا چاہتا ہوں، آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں، حالات کسی طریقے سے بھی آ جائے، کسی طریقے سے بھی آپ کو پریشان کو آ جائے، لیکن ایمان کا سودا کبھی بھی مت کیجیے گا۔ ایمان بچ گیا جنت مل جائے گی، ایمان ختم ہو گیا رب کعبہ کی قسم یہاں بھی ذلیل ہوں گے، وہاں بھی آپ کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔